عزیزان محترم، بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا۔ اتنی بڑی رات ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو پتہ چلے کہ یہ رات کیسے رحمت کی رات ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، وی ڈونٹ نو کہ یہ رات ہمارے لیے یہ نارمل نائٹ نہیں ہے۔ یاد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ رات اللہ نے ہم کو دی۔ آپ نہیں سمجھ، ہم نے ایزی لیا، اس لیے جیسے کل کی رات تھی ویسی آج ہم کو رات مل گئی۔ بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ رحمت کی رات، یہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات، تقدیر کو بدلنے کی رات ہے۔ وہ آیا ہے، اس کی ولادت کی رات ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ لیکن میں جشن پڑھا، مجلس نہیں پڑھا، کھل کے بات مولا حسین کی طرف سے ہم کربلا کے بعد جتنے مولا حسین کے چاہنے والے پیدا ہوئے وہ میری مظلوم بیوی کی دعا سے آئے۔ تو ہمارے لیے ایک بلیسنگ کی رات ہے، سب سے بڑی رات۔ شعبان کی میں کمپیئر نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا، ہر امام کی ولادت بڑی رات ہوتی، لیکن حسین حسین ہے، مولا حسین ہے، سب برابر ہے، کلونا کی منزل پر ہے۔ کوئی پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میں ایک بڑا میری مجال میں زبان میری جل جائے، سب برابر ہے، لیکن میرا مولا حسین ان کا کرم ہی ہے۔ کریم ابن کریم کا بیٹا آیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ رات ہم کو دی جشن منانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، جو ہر مومن کے دل پہ نقش کل حجر کی طرح۔ بچہ بھی جانتا ہے یہ حدیث کیا ہے۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا؟ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب خود حسین نے، خود میرے مولا حسین نے تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا۔ دوستو، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ اگر آج یہ چراغ جل رہا تو مولا حسین کے خون سے جل، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا، ٹوٹلی ختم ہو۔ مجھے ایک چار میں سے اور یاد ہے کہ طاقت حسین کیا ہے۔ وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ میں انڈیا سے ہوں، جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پہ کافر اور مشرک بھی مولا حسین کو سلام کرتا ہے، کافر اور مشرک بھی حسین کو ریگارڈ کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے، آنکھ پہ علم لے کے جاتا ہے، مولا کا علم اٹھاتا ہے، ماتم کرتا۔ اللہ کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، صرف حسین۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بابا حسین کا معاملہ ہی اور ہے، نام حسین کے مقصد حسین کے لیے کوئی زبان کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ نیاز دیتے ہیں، مجلسیں کراتے، مولا حسین کی طاقت، اللہ اکبر۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ طاقت حسین کیا ہے۔ اتنا بڑا پاور ہے دوستو یہ۔ انشاءاللہ تقریر کے آگے میں بتاؤں گا کہ طاقت حسین کی کیا ہے، کیا پاور ہے مولا حسین کا۔ اینڈ وی آر سو لکی کہ وی آر فالوور آف امام حسین۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ مولا حسین کے چاہنے والوں میں ہم کو اللہ نے پیدا۔ یہ ہم دعا دیں اپنی ماں کو کہ پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس سے ہمارے دل میں حسینیت آئی۔ یہ ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ میں مثال دے رہا خالق، اس کی حفاظت نسلوں میں جنریشنز میں اس کو ٹرانسفر کرنا۔ یہ نہیں کہ بس میں ذکر حسین کر رہا، میں عزاداری کر رہا وہ کافی ہے، نہیں، بچوں کو میں ایسی حسینیت کو پیدا کرو کہ بچہ اٹھے تو یا حسین بولے، بیٹھے تو یا حسین۔ ان کو معلوم ہو کہ مولا حسین کا سیکریفائس کیا ہے، کیا قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے۔ اگر مولا حسین کی وہ قربانی نہیں ہوتی تو آج یہ کلمہ ختم ہو جاتا۔ دوستو، اسلام ایک لفافہ ہے، اسلام ایک سکیلیٹن ہو جاتا، روح ختم۔ وہ روح مولا حسین، اس لیے کہ 61 ہجری میں اسلام زیرو ہو گیا تھا، ایسا زیرو ہوا تھا کہ بالکل کسی میں کوئی زبان میں طاقت ہی نہیں تھی بولنے کی، صرف وہ 72 تھے جو ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے، ظاہری طور پہ ختم ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے یزید کو ختم کر کے خود زندہ رہ گئے۔ آج کربلا زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ دوستو، آج کی رات کی امپورٹنس بتاتا کہ مولا حسین کی آج کی رات کی امپورٹنس، کچھ پہلے اعمال دے دیتا، اس کے بعد ولادت مولا حسین پڑھتا۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد۔ شعبان یہ وہ مہینہ ہے، تھوڑی سی اس کی فضیلت سن لیں کہ شعبان میں مولا حسین کی ولادت اور کربلا والوں کی ولادت ہے پوری۔ پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، میری مظلوم شہزادی کی،
پھر مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادے علی اکبر، شہزادے قاسم، پھر وارث حسین کی ولادت ہے، پھر وہ میرے امام کی ولادت. تو یہ مہینہ آپ سب جانتے ہیں صرف خوشیوں کا مہینہ، لیکن خوشی کیسے ہونا؟ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسی خوشی ہونا نہیں. سارے عید ہے. مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا عید کیا ہے؟ رمضان کی عید ہو، عید الضحیٰ ہو. اس زمانے میں تو تصور یہی تھا کہ عید کس کو کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر صبح سے شام تک تم نے اطاعت الہی میں دن گزارا تو وہ تمہارا عید کا دن. نہیں سمجھے؟ کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عید کا دن ہے. دعا یہ کرو کہ ہم گناہ نہ کریں اور ہر دن ہمارا عید کا دن. اس لیے کہ شعبان میں 2 کام ضرور کرنا. میں سمپل چیز بول رہا جو آپ 24/7 کر سکتے، ہر وقت کر سکتے. اگر وضو سے ہے تو بہتر، وضو سے نہیں بھی ہے تو یہ کام کر سکتے آپ. کثرت سے استغفار کرنے کے لیے حکم ہے، سوری بولنے کے لیے. بہت ڈیفیکلٹ ہے سوری، بہت مشکل ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس لیے کہ میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے. میں کسی کو سوری نہیں بولتا. دیکھیے غریب تو بولتا ہے، امیر کی بات کر. یہاں تو سبھی ملینر بیٹھے ہوئے میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آج کی رات بن جاؤ. مولا حسین سے بڑا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھو. آج کی رات ہم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے. کل کی صبح تحفہ لینا ہے مولا حسین سے کہ مولا آپ کی برتھ ڈے ہے. ولادت 3 شعبان انہیں کل کی صبح فجر سے پہلے ہوئی تھی. کل کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ ہے. میرا خدا نخواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا، نو. کل تو الارم لگانا، 2-3 الارم لگا کے اٹھ. کل کی نماز، کل کی صبح از سو امپورٹنٹ. کل کی صبح کئی لوگوں کی تقدیر بدلی. کل آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی صبح ہے. تو استغفار آگے شعبان میں کثرت سے سوری بولو. آپ چل رہے، پھر رہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ٹیکسی میں جا رہے، ڈرائیو کر رہے، واک کر رہے، اردو میں بولو، انگلش میں بولا I'm sorry. عام دنوں میں 1 دفعہ بولنے میں اور شعبان میں 1 دفعہ بولنے میں 1000 کا بھی ثواب مل سکتا. ہو سکتا ہے تمہاری ایک سوری تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یاد رکھو رحمت آتی اس وقت جب گناہ معاف ہوتے. اگر گناہ رہیں گے تو اللہ معاف کرے، کبھی معاف رحمت نہیں آتی. اور ہمارے سارے معصومین نے استغفار پہ زور دیا، اور شعبان میں کثرت سے استغفار کرنا. اور کل کی صبح دوسرا جو امپورٹنٹ کام، کل کی صبح امام حسین کے نام پہ آپ مثال کے طور پہ 1 درہم ضرور دینا. 1 درہم سب افورڈ کر سکتے. میں بالکل چھوٹی سائز پہ جا رہا. آپ 10 دو، 100 دو، 500 دو، آپ افورڈ کر سکتے. مولا آپ کو اتنا دے کہ 1000 درہم دے. کس کو دینا؟ مجھے نہیں، کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو، کسی بھوکے. اب بولیں گے یہاں کون ملتا؟ یہاں کوئی ملے یا نہ ملے، فون کرو بیک ہوم، اپنے اپنے گھروں میں فون کرو، جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے. کل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا. اس لیے کہ حسین بھوکا اور پیاسا امام ہے. کل مولا حسین کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم بچوں کو ایک کپڑا بنا دو. دوستو عید کا دن 3 شعبان کو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ضائع ہونے مت دو. آپ سے میں ممبر سے بول رہا، امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا، شب 3 شعبان بول رہا، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو بول رہا. تم کل کسی یتیم کا ساتھ دو، حسین کے نام پہ کل دو. میں یہ نہیں بول رہا آپ شارجہ میں دو، میں بول رہا انڈیا پاکستان میں دو. اس کے بعد دیکھو 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا. یہ سوچ کے، یہ بول کے دینا مولا حسین آج آپ کی سالگرہ ہے. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی سیرت پہ عمل کر رہے کہ آپ یتیم پرور تھے، غریب پرور تھے. تو آپ کی سالگرہ میں جیسے آپ کو حق ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا، 3 شعبان سیلیبریٹ کرنے کا، ان غریبوں کو اور یتیموں کو بھی حق ہے جو بیک ہوم میں، جیسے آپ اچھا کھانا کھا رہے، میٹھا کھا رہے، ان کا حق نہیں ہے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، کم از کم میں یہ کروں گا تو مولا حسین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اگر کل حسین راضی ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. دوستو بس میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. کل صبح میں فجر کی نماز کے سب لوگ زیارت وارثہ ضرور پڑھو. زیارت وارثہ، آپ یقین کرو زیارت وارثہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی رزق کے دروازے ایسا بند ہو جائے، بالکل بند ہو جائے، اور مولا حسین کی زیارت پڑے گا تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول. جو لائف میں آبسٹیکلز ہیں، جو تمہاری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کل کی زیارت بہت امپورٹنٹ ہے. 5 منٹ کی زیارت ہے مولا حسین کی. پڑھنا نہیں آتا، ٹیلی فون پہ ہے زیارت، کھڑے ہو جاؤ، اس کو آڈیو لگا دو، کھڑے ہو. زیارت وارثہ اس لیے بول رہا
کہ دیکھیے سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. میں اب اتنا مجمع میں اگر کہوں السلام علیکم کوئی ایک بھی جواب دے دے تو کافی ہے. جواب ضرور، آپ سب جانتے ہیں کہ جواب دینا لازم ہے، اور آپ گلف میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کہیں یہاں پہ جاؤ السلام علیکم بول. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام. اور اگر جیسا ابھی میں آ رہا تھا، مومن کھڑے ہوئے، والنٹیئرس کھڑے ہوئے باہر، دیکھ کے السلام علیکم مولانا، میں نے ان کو دیکھ کے کہا علیکم السلام، دیکھ کے کہا، پھر کے نہیں کہا. اگر میں یوں منہ پھیر کے کہوں تو وہ بولے گا یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے، ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. میں سلام کر رہا ہوں یوں جواب دے رہے. اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. آپ میں زیارت والد سے کیوں بول رہا ہوں، اس کا ریزن دے رہا ہوں. آپ عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، کوئی بھی زیارت پڑھو مولا حسین کی، آپ لیکن وارثہ کل صبح اس لیے پڑھنا نماز فجر کے بعد. کل کی صبح میرے مولا کی آمد کی صبح، کل کی صبح فجر کے بعد جب پڑھوں گے تو حسین آ گئے زمین کے اوپر. اب حسین زمین پہ آ گئے تو میں مولا حسین کو پہلا کام کیا کروں گا، سلام کروں گا. اور وارثہ پھر بار بار انسسٹ کر رہا اس کے اوپر کہ وارثہ کیوں بول رہا. مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، 3 شعبان کی مخصوص زیارت بھی وہ الگ پڑھو، فجر کے بعد بول رہا. اور زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ، کوئی بھی زیارت پڑھو، لیکن کل پڑھنا. وارثہ اس لیے بول رہا کہ ہر زیارت میں 4 چیز کامن ہے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. زیارات میں کامن ہے، یہ 4 سلام تو ہوتے ہی ہوتے. لیکن وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ سلام ہے. نہیں سمجھے ابھی تک؟ آپ شروع کر رہے سلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ سے، اور جا رہے سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک، والوتر الموتور وہاں تک جا رہے. تو 13 مرتبہ سلام کرے. میں کیا چاہوں گا کہ مولا حسین مجھے بار بار دیکھے. ارے یار مجھے مولا حسین بار بار دیکھے. اگر آپ کل کی صبح مولا حسین زمین پہ آئے، کل کی پہلی صبح جب میرا مولا حسین آیا ہے، تو اگر آپ 13 مرتبہ حسین کو سلام کریں گے اس میں زیارت وارثہ میں، آدم صفوت اللہ سے لے کے سار اللہ اپنا سارے تک، جب آپ سلام کریں گے تو 13 ٹائمز 13 مرتبہ حسین دیکھے گا، مسکرائے گا، علیکہ السلام بولے گا. آپ سوچو اگر میرے اوپر حسین کی نگاہ پڑ جائے تو وہ تو رحمت کی نگاہ ہے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. اور میں تو بولتا ایک دفعہ میں ہی تقدیر بدلتی. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا مولا کا، جب حاتم طائی کے لیے آ کے بولا تھا مولا کو، میرے مولا کو، کہ مولا وہ کتنا سخی تھا، 40 دروازوں سے دیتا تھا، 40 ڈورز تھے اس کے، وہ کافر کے 40 دروازوں سے سائل کو دیتا تھا، فقیر کو دیتا تھا، مانگنے والے کبھی یہ دروازہ 40 دروازوں سے لیتے تھے. بولا کتنا بڑا سخی تھا. راوی کو عقل نہیں تھی، کس کے سامنے بول رہا، جو سخیوں کا سخی ہے. اس نے کہا کہ مولا کتنا سخی تھا، تو علی نے کیا کہا تھا، وہ سخی تھا لیکن وہ ایسا اس نے کیوں نہیں کیا کہ ایک دروازے سے سائل کو اتنا دے دیا کہ دوسری حاجت ہی نہ ہو. اسی طرح یہ 13 مرتبہ تم سلام کرو گے، میرا مولا حسین بار بار دیکھے گا. میں یہ کہتا اس لیے دیکھے کہ میرا حسین سے میرا کانٹیکٹ بھی بڑھے گا. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے